وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ لَا تَخَفْ۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کر رہے تھے۔ کل کے سبق میں آپ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی جو ملاقات ہوئی، اللہ تعالیٰ جو موسیٰ علیہ السلام سے ملے، اس کا ذکر آپ نے پڑھا۔ اب ملاقات کے بعد جو اللہ کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ باتیں ہوئیں، پہلی ابتدائی باتیں، وہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کے ہاتھ میں یہ لاٹھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں جو تفصیل ہے تھوڑی بہت وہ سورۃ طٰہٰ کے اندر آتی ہے۔ اللہ نے پہلے پوچھا آپ اس لاٹھی کا کیا کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں اس لاٹھی کے ساتھ کوئی پتے وغیرہ جو ہے وہ جھاڑ لیتا ہوں، اس کے ساتھ کوئی ٹیک لگا لیتا ہوں، اور بھی کوئی کام کر لیتا ہوں۔ تو مختلف کام انسان لاٹھی کے ساتھ کرتا ہے، وہ انہوں نے ذکر کی ہے۔ یہاں پر یہ تفصیل نہیں ہے، یہاں سیدھی بات اللہ نے کی ہے کہ اس لاٹھی کو پھینکو۔ دیکھیں، آپ جب بھی کوئی واقعے کو پڑھیں گے نا، کسی بھی قسم کے واقعے کا کوئی ذکر کریں گے، اللہ تعالیٰ نے اگرچہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو کئی مرتبہ ذکر کیا ہے، ہر مرتبہ آپ کو کوئی نہ کوئی نئی چیز وہاں سے ملے گی، یہ کنفرم بات ہے۔ بغیر مقصد کے اللہ کوئی کام نہیں کرتے، اور پھر قرآن کے اندر جو اللہ کا کلام ہے اس کے اندر تو ممکن ہی نہیں ہے، آپ کو ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی نئی چیز ضرور ملے گی ہر واقعے کے اندر، چاہے وہ ایک واقعے کو اللہ نے کئی مرتبہ کیوں نہ ذکر کیا ہو۔ اچھا، یہاں پر دیکھیں آپ، فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو پھینکا تو دیکھتے ہیں کہ وہ لاٹھی حرکت کرنا شروع ہو گئی ہے، گویا کہ وہ کوئی سانپ ہے۔ اب جان جو ہے نا، یہ کہتے ہیں چھوٹے سانپ کو، سمجھ آئی بات کی؟ سورۃ شعراء کے اندر اللہ نے جہاں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا، وہاں سانپ کے لیے ثعبان کا لفظ استعمال کیا۔ ثعبان کہتے ہیں بڑے سانپ کو، اژدہا جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مجھے یاد آ رہا ہے، شاید مجھ سے کسی نے اسی کلاس میں شاید آپ نے سوال کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب جادوگروں کے سانپوں کو دیکھا، جب فرعون کے ساتھ مقابلہ ہوا، تو وہاں پر ہم نے پڑھا تھا فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةَ مُوسَىٰ، کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سانپوں کو دیکھ کر اپنے دل کے اندر خوف محسوس کیا۔ حالانکہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا سانپ دیا تھا لاٹھی کی صورت میں، تو پھر ڈرنے کی کیا وجہ بنتی ہے؟ ان کو تو ڈرنا نہیں چاہیے، تو ان کو تو دیکھتے ہی سوچنا چاہیے تھا یہ چھوٹے چھوٹے سانپ ہے، اس نے بھی کھا جانے۔ لیکن وہاں آپ نے پڑھا فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةَ مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام نے جب ان جادوگروں کی لاٹھیوں کو دیکھا تو ان کو خوف محسوس ہوا۔ اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ جب دکھایا نا، چھوٹا دکھایا تھا۔ یہ ہے ابتدائی باتیں، جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا نا کہ لاٹھی کو پھینکو، اس وقت جو سانپ بنا وہ چھوٹا سا سانپ تھا۔ جان عربی زبان میں کہتے ہیں چھوٹے سانپ کو، اس وقت اللہ نے صرف سیمپل دکھایا، ایک سیمپل دکھایا کہ یہ لاٹھی سانپ بن جائے گی۔ اب معجزہ کہتے ہی اسے ہے کہ معجزہ جو معجزے کو دیکھتا ہے وہ بھی حیران ہو جائے۔ معجزہ جو ہوتا ہے نا، یہ ایک ایسی عظیم الشان اللہ کی نشانی ہوتی ہے کہ جو معجزہ دکھانے والا ہوتا ہے وہ بھی سبحان اللہ کہتا ہے، کیا بات ہے یار، حالانکہ وہ معجزہ دکھانے والا ہے۔ لوط علیہ السلام نے پہاڑ سے اونٹنی نکالی، یا کسی بھی طرح وہ اونٹنی اللہ کی ایک نشانی تھی، تو خود نبی نے بھی سبحان اللہ پڑھا ہوگا، کیا بات۔ اسی طرح جو معجزہ ہوتا ہے نا، وہ ایسی اللہ کی نشانی ہوتی ہے کہ دکھانے والا بھی حیران ہو جاتا ہے۔ یہی صورتحال موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئی کہ جب دیکھا تھا ہاتھ میں جو لاٹھی پکڑی تھی، ایسے محسوس ہوتا تھا یہ چھوٹا سا سانپ ہے، لیکن جب مقابلہ ہوا، میدان سجا، تب جب پھینکا، تب اللہ نے ایسا سانپ بنا کر دکھایا، موسیٰ علیہ السلام بھی خوش ہو گئے، کیا بات ہے۔
سمجھ آئی بات کی؟ تو یہ وجہ تھی ان کے دل میں جو خوف آیا. ہو سکتا ہے اور بھی وجہ ہو، لیکن ایک یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ جو دیکھا تھا وہ چھوٹا تھا، لیکن جو اللہ نے بنایا وہ پھر بہت بڑا بن گیا. اس لیے یہاں پر اللہ نے جان ان کا لفظ استعمال کیا کہ وہ ایک چھوٹا سانپ بن گئی ان کی لاٹھی. تو بہرحال یہ واقعہ آپ نے ایک مرتبہ پھر پڑھا اور آپ کو ایک نئی چیز مل گئی، ٹھیک ہے نا. یہ اس طرح مل جاتی ہیں چیزیں. جب اس سانپ کو دیکھا واللہ مدبر ولم یعقب، تو پیٹھ پھیر کر پیچھے کو بھاگ گئے. نبی وہ بہت بہادر ہوتے ہیں، لیکن ڈر انسان کی فطرتی چیز ہے، ہر ایک کے اندر پیدا ہوتا ہے. اللہ کے رسول کو بھی جب پہلی مرتبہ وحی آئی تو آپ کی حالت بھی اسی طرح کی تھی، یعنی کب کبھی طاری ہو گئی اور شدید خوف میں تھے. ٹھیک ہے نا. یہ انبیاء کے ساتھ ہوا ہے، تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے نبوت کا ملنا. تو اسی طرح موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے ہیں، ڈر کے پیچھے کو چلے گئے. یا موسیٰ لا تخف، ڈرو نا، انی لا یخاف لدی المرسلون، میرے پاس جب رسول آتے ہیں نا تو وہ ڈرتے نہیں ہیں، تم ڈر رہے ہو. ڈرتا کون ہے؟ الا من ظلم، جو ظلم کرتا ہے. لیکن اگر ثم بدل حسنا بعد سوء، اپنے ظلم کو وہ پھر نیکیوں کے ساتھ بدل لے، فإنی غفور رحیم، تو میں بخشنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں. یہ جو آیت ہے اس میں اشارہ ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا، جو انہوں نے اس بندے کو مکہ مارا تھا اور وہ فوت ہو گیا تھا، اور اس وقت انہوں نے خود بھی کہا تھا کہ یہ میں نے ظلم کیا ہے. تو اس کی طرف اشارہ الا من ظلم، جس نے ظلم کیا. ہاں پھر تم نے اس کے ساتھ اللہ سے معافی مانگ لی اور اللہ نے پھر فغفر لہ، سورۃ قصص کے اندر آتا ہے اللہ نے پھر ان کو معاف بھی کر دیا. تو یہ اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ وہ میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈریں جو ظلم کرتے ہیں. لیکن اگر ظلم کرنے کے بعد ثم بدل حسنا بعد سوء، اچھائیوں کے ساتھ اپنی برائیوں کو بدل لیں، فإنی غفور رحیم، تو میں پھر بھی معاف کرنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں. ایک معجزہ دیا لاٹھی کا، دوسرا معجزہ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں داخل کریں اور نکال لیں اس کو، وہ چمک رہا ہے بغیر کسی بیماری کے. تورات کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کے بارے میں ہے کہ ان کو برس کی بیماری تھی. قرآن جو ہے نا یہ ہے نگہبان، پچھلی کتابوں کی بھی حفاظت کرتا ہے. جو پچھلی کتابوں میں تحریف ہوتی ہے بسا اوقات قرآن اس کی بھی آ کے تصحیح کرتا ہے. تو یہ یہاں قرآن پاک نے اس کی تصحیح کی من غیر سوء، کہ بغیر کسی بیماری کے ان کے ہاتھ کے اندر چمک تھی. وہ کوئی بیماری نہیں تھی، وہ اللہ نے ایک معجزہ ان کا بنایا تھا. فی 9 آیات الی فرعون وقومہ، فرعون اور ان کی قوم کی طرف جو آپ کو میں نے نشانیاں دے کر بھیجنی ہیں، ان 9 نشانیوں میں سے یہ بھی ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں فی کا معنی یہاں سمیت کے معنی میں، ماں کے معنی میں، یعنی 9 نشانیاں وہ بھی لے جاؤ اور یہ 2 مزید اور لے جاؤ، دونوں معنی ہو سکتے ہیں. تو 9 نشانیاں آپ کو معلوم ہے نا، جن کے ساتھ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی، جس میں وہ من سلوا تھا، یا سمندر کا پھاڑنا، یا بادل کا سایہ کرنا. اسی طرح وہ بنی اسرائیل کی جو قتل ہوا تھا تو گائے کا حصہ مار کر اس کو زندہ کرنا، یہ ساری، یا چٹان سے 12 چشموں کا نکلنا، یہ ساری نشانیاں جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی تاکہ لوگ ان کو دیکھ کر ان پر ایمان لے کر آئیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی انہی میں سے ہیں. انہم کانوا قوما فاسقین، وہ بہت ہی نافرمان قوم تھی. فلما جاءتہم آیاتنا مبصرۃ، جب بھی ان کے پاس کوئی واضح نشانی آتی، آنکھوں کو کھولنے والی، یعنی کوئی عذاب آیا، ٹڈیوں کا عذاب آیا، جوؤں کا عذاب آیا، موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ اس کو دور کر دیں ہم ایمان لے آئیں گے. اللہ نے دور کر دی، واضح نشانی ہے کہ یار اس نے دعا کی، اللہ نے ہم سے وہ عذاب ٹال دیا. تو پھر کیا کہتے تھے؟ قالوا ھذا سحر مبین، یہ تو جادوگر ہے، یہ تو جادو کر رہا ہے. اس لیے اللہ نے کہا انہم کانوا قوما فاسقین، بڑی نافرمان قوم تھی یہ، کہ واضح نشانیاں جو آنکھوں کو کھول دینے والی ہیں، ایسی نشانیوں کو دیکھ کر بھی یہ ایمان نہیں لائے. وجحدوا بہا، انہوں نے اس کا انکار کیا. واستیقنتھا انفسہم، حالانکہ ان کے دل جو تھے وہ یقین کر چکے تھے. اب ایقن یوقن کا معنی ہوتا ہے یقین کرنا. یہاں پر ایقن یوقن نہیں، استیقن یستیقن کا مادہ لے کر آئے ہیں، یعنی الفاظ کو بڑھایا ہے. ایقن یوقن بھی کافی تھا یقین کے معنی میں، لیکن یہاں کیا ہے؟ استیقن یستیقن. یہ عربی کا ایک اسلوب ہے کہ جب کسی معنی کے اندر تقید پیدا کرنی ہو نا، پختگی پیدا کرنی ہو، تو الفاظ کو بڑھاتے ہیں.
یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے دلوں نے بڑی مضبوطی کے ساتھ یقین کر لیا تھا، تو چھوٹا موٹا یقین نہیں، ان کے دل پختگی کے ساتھ یقین میں آ چکے تھے کہ یہ نبی سچا ہے۔ اور جب یہ صورتحال پیدا ہو جائے نا کہ یقین ہو جائے اور پھر نہ ماننے، اس کے بعد پھر اللہ پکڑتے ہیں، یہ اللہ کا قانون ہے۔ تو وجحدوا بها، انہوں نے انکار کیا، واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، تو ظلم کرتے ہوئے، زیادتی کرتے ہوئے ان کے دلوں نے کیا کیا؟ یقین کرنے کے باوجود بھی اس کا انکار کیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، پھر آپ دیکھ لیں ہم نے ان کے ساتھ پھر کیا کیا۔